بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج ہم پڑھیں گے سورہ قریش اور انشاءاللہ سورہ اخلاص۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ لإيلاف قريش لإيلاف قريش لإيلاف قريش۔ لیلافی غلط ہے، لإیلافی پڑھیں گے، لیلافی نہیں پڑھیں گے، لإیلاف قریش۔ لام زیر لی، حمزہ یا زیر ای، لی پڑھیں گے، لإیلاف قریش۔ فا زیر فی، جلدی پڑھیں گے، فی کھینچیں گے نہیں، لا کھڑا زبر لا کو تو کھینچیں گے لیکن فی کو نہیں کھینچیں گے۔ لإیلاف قریش، جس کو پڑھنا نہیں آتا، جنہوں نے پڑھنا نہیں سیکھا وہ کیسے پڑھتے ہیں؟ لإیلاف قریش ایسا پڑھتے ہیں، نہیں پڑھنا کیسے ہے صحیح طریقہ؟ لا، لام کھڑا زبر لا کھینچنا ہے، فی جلدی پڑھنا ہے، فاضر فی جلدی پڑھنا ہے، قور جلدی پڑھنا ہے، قاف پیش کو، را یا زبر رائی اس کو بھی جلدی ہی پڑھنا ہے لیکن رکنا ہے تو جھٹکا دے کے بھی نہیں رک سکتے، اس لیے رکتے وقت میں حروف لین کو تھوڑا کھینچ دیتے، اس کو مد لین وقف عارضی بولتے، ایک الگ سے قاعدہ ہے، تو مد لین وقف عارضی بولتے ہیں اس کو۔ تو رکتے وقت میں تھوڑا کھینچنے کی اجازت ہے، کیونکہ رکتے وقت میں بھی اگر بہت جلدی پڑھنے کی کوشش کریں گے تو بالکل ڈسک بریک لگ جائے گا، ڈسک بریک کا نتیجہ ایکسیڈنٹ ہوتا ہے یا آدمی اچھل کے گر جاتا ہے، تو اس لیے اسٹاپ کرنے کا طریقہ یہ ہے، اگرچہ حروف لین ہے لیکن تھوڑا کھینچنے کی اجازت ہے رکتے وقت میں۔ قریش 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 پڑھنا ہے، قریش نہیں، قریش نہیں، قریش قریش۔ لإیلاف قریش لإیلاف قریش۔ آگے دیکھیے، ایلافہم، اپنے اپنے ویڈیوز آڈیو سب بند کر لے بھائی، کہیں سے آواز آ رہی شاید۔ ایلافہم رحلۃ الشتاء والصیف، ایلافہم حمزہ کھڑی زیر ای، لام کھڑا زبر لا، ایلا ایلا، ای کو بھی کھینچنا ہے لا کو بھی کھینچنا ہے کیونکہ کھڑی زیر ہے کھڑا زبر ہے۔ فہم جلدی پڑھنا ہے، فہم ایلافہم رحلۃ الشتاء والصیف۔ رحلۃ جلدی پڑھنا ہے، رحلتش رحلتش، اس کو کھینچنا نہیں ہے، ریلتش ریلتش نہیں، رحلتش، ہا
ہا کا مخرج پڑھے تھے کہ بیچ حلق سے ادا ہوتا. ایسا پڑھتے لوگ، لیکن ایسا نہیں پڑھنا ہے. یہ پڑھنے کا طریقہ غلط ہے. کیسے پڑھیں گے؟ ایلافہم رحلۃ الشتاء والصیف. شتائی، شتائی. دیکھیں تا الف زبر تا ہے اور اوپر اس کے اوپر مد ہے. اس مد کو کھینچنا ہے. اس مد کو کیا کرنا ہے؟ کھینچنا ہے. 4 الف کھینچنا ہے. کیسے اندازہ کریں گے؟ شروع میں مشق نہیں ہوتی تو مشق کرنے کے لیے کیا کریں؟ ایسا اندازہ کریں انگلیاں کھول کے. رحلۃ الشتاء والصیف ایلافہم رحلۃ الشتاء والصیف. والصیف، والصیف نہیں، والصیف. صاد موٹا پڑے جانے والے حروف میں خا، صاد، غاد، غین، طا، قاف، ظا. یہ موٹے پڑے جانے والے حروف میں سے حروف مستعلیہ بولتے اس کو. تو انہی میں سے کیا ہے؟ صاد ہے. والصیف پڑھیں گے، والسیف نہیں پڑھیں گے. سیف الگ ہوتا ہے. سیف جیسے سیف اللہ، سیف اللہ میں سین ہے تو سین نہیں پڑھیں گے، صاد پڑھیں گے. صیف. ایلافہم رحلۃ الشتاء والصیف. آگے دیکھیے فلیعبدوا، فلیعبدوا، فلیعبدوا. یا عین کی آواز، یا کے بعد عین کی آواز آنا ہے. یعبدو نہیں، فلیعبدو نہیں پڑھیں گے. فلیعبدوا رب هذا البیت. فلیعبدوا رب هذا البیت. عین کا مخرج آپ پڑھ چکے، سن چکے. عین حلق میں سے نکلتا ہے، حروف حلقی میں سے ہے عین. تو عین حلق کے اندر سے یعبدو. اب عین کی آواز نکالنے جا کے یا کو بھی نہیں کھینچ دینا. یعبدو بول کے کھینچ دیتے، یا کو نہیں کھینچنا. یا کو جلدی پڑھنا ہے. یا حرکات ہے. یا کیا ہے؟ حرکات ہے، جلدی پڑھنا ہے. زبر زیر پیش کو جلدی پڑھنا ہے. فا لام زبر فل جلدی پڑھنا ہے. یا عین زبر یا جلدی پڑھنا. با پیش بو جلدی پڑھنا. دال واؤ پیش دو کو کھینچنا. دو کیونکہ واؤ مدہ ہے، واؤ پہ جزم اس سے پہلے پیش ہے. دال واؤ پیش دو کو کھینچنا ہے. رب، رب جلدی پڑھنا ہے. ہاذل ہا کو کھینچنا ہے، کٹا زبر ہے. ذل بیت، ذل بیت یہ سب جلدی پڑھنا ہے. بیت، بیت نہیں، بیت معروف آواز سے پڑھنا ہے. بیت مجھول آواز ہو گئی. سیف مجھول آواز ہو گئی. قریش مجھول آواز ہے. معروف آواز کیا ہے؟ قریش. صیف، بیت یہ ہے معروف آواز. فَلْيَعْبُدُوا رَبَّ هَذَا الْبَيْتِ. هَذَا ذال پڑھتے وقت میں زبان تھوڑی سی باہر نکلتی، تھوڑی سی باہر ظاہر ہوتی دو دانتوں کے درمیان سے. ذل، ذال تھوڑا سا نرمی سے پڑھا جاتا ہے. زا جو ہوتا ہے اس کو سختی سے پڑھا جاتا ہے. زا کو کیا کرتے ہیں؟ سختی سے پڑھتے ہیں. ذال کو تھوڑا سا ڈھیلا اور نرم پڑھتے ہیں. اب شروع سے سنیے. لِإِيلَافِ قُرَيْشٍ. ریپیٹ کریے آپ لوگ. إِيلَافِهِمْ رِحْلَةَ الشِّتَاءِ وَالصَّيْفِ. فَلْيَعْبُدُوا رَبَّ هَذَا الْبَيْتِ. میں جیسا پڑھا رہا ہوں ویسے ہی پڑھنے کی کوشش کریے. آپ کو جیسا پڑھنے آتا ویسا اگر پڑھے تو پھر نہ میرے پڑھانے کا فائدہ ہے، نہ آپ کے پڑھنے کا فائدہ ہے، نہ سننے کا فائدہ ہے. جیسا میں پڑھا رہا ہوں، جیسا زبان ظاہر کر رہا ہوں، جیسا سن رہے ہیں آپ لوگ ویسا ہی کاپی کرنے کی کوشش کریے.
آگے الذی اطعمہم من جوع، الذی یہاں پہ جزم اس سے پہلے زیر ہے، جلدی پڑھنا. اب یہاں پر آپ سوچ رہے ہوں گے الذی، الذی کیسا پڑھے، زبر ہی نہیں ہے نا، یہاں پر لام پہ زبر ہے، لام سے پہلے الف پہ زبر نہیں ہے. تو یاد رکھیں یہ قرآن میں الذی بہت جگہ آتا ہے، تو لیکن الف پہ زبر لکھا ہوا نہیں رہتا. ہم کو سمجھ جانا ہے کہ یہ الذی لکھا ہوا ایسے ہی رہتا ہے، الف پہ زبر لگا کے ہم کو پڑھنا ہے. کبھی بھی الذی جو الف لام زال یا جہاں بھی ایسا لکھا ہوا ہے وہاں پر ال پڑھیں گے، ال نہیں پڑھیں گے، الذی ہی پڑھیں گے. یہ ورڈ یاد رکھنا، اس کو بولتے اسم موصول، اس کے معنی ہوتے جو جس، یہ معنی میں آتا ہے. تو اس کے الذی ورڈ ہی ایسا ہی یوز کرتے، کیونکہ عربوں کو سمجھ میں، عربوں کو جو ہے حرکت زبر زیر پیش لگانے کی ضرورت نہیں ہے، ان کو وہ ورڈ دیکھ کے سمجھ جاتے ہیں. تو ہم کو سب چیز کی ضرورت ہے، اسی وجہ سے قرآن میں جو ہے زبر زیر پیش لگا دیا گیا ہے سمجھنے کے لیے. تو اسی وجہ سے ہم کو یہاں پر ہر جگہ اکثر لگا ہوا ملتا ہے، لیکن بعض جملے ایسے ہیں کہ وہاں پر نہیں لگاتی، عربی قواعد کے حساب سے لگانا نہیں ہے، وہاں پر صرف لکھنے میں آ جاتا ویسا. اور وہ ہم کو انڈرسٹینڈنگ میں رکھنا ہے کہ الذی ہمیشہ ال رہتا، ال نہیں ہوتا. الذی اطعمہم من جوع، زال یا زیر دی، یہاں پہ جیسا مجھ سے پہلے زیر ہے، کھینچ کے پڑھنا ہے اس کو. ٹھیک ہے، اس کو کیا کرنا، کھینچ کے پڑھنا. اور یہاں پہ کیا ہے، مد ہے، یہاں پہ مد ہے، اس کو بھی کیا کرنا ہے، کھینچ کے پڑھنا. اب اگر کوئی رب ھذا البیت، بیت پہ رک جائے تو ٹھیک ہے، رک گئے تو بیت پڑھنا. اب تازیر تی، رب ھذا البیتی میں کیا ہے، تازیر تی ہے، لیکن اگر رک رہے تو بیتی بول کے نہیں رکنا، بیت. بیت آخری حرف کو جزم دے دے کے سانس توڑنا. زبر زیر پیش پہ جبھی بھی رکنا ہے تو آخری حرف پہ جزم دے کے سانس توڑنا. اس کا بھی گرامر ہے، میں آپ کو بعد میں ابھی ایک دو صورتوں کی مشق ہونے کے بعد میں انشاءاللہ پھر قاعدہ میں آپ کو پڑھاؤں گا. تو بیت، یہ بیت اگر ملا کے پڑھ رہے رب ھذا البیت الذی، تو ملا کے پڑھ رہے تو تاکو لام سے ملا کے پڑھتے، بیچ میں کا جو الف ہے وہ الف کیا ہو جاتا، گر جاتا. بیچ میں کا جو الف ہے وہ گر جاتا ہے، یعنی سائلنٹ ہو جاتا. وہ بیت الذی پڑھتے اگر ملا کے پڑھنا ہے تو، لیکن اگر ملا کے نہیں پڑھ رہی تو الذی پڑھیں گے. الذی اطعمہم، اب دیکھو تو پہ کیا ہے، جزم ہے، تو یہاں پر اب تو پڑھنا، اب تو کو موٹا پڑھنا. پہلی بات تو کو ہمیشہ کیا کرنا ہے، موٹا پڑھنا ہے. اور تو پہ جزم ہے تو آواز ایسا ٹکر کھا کے الگ ہوتی. اب تو زبان لگ کے تو کہاں سے نکلتا، اب تو ہم من جوع، جو نہیں بولنا. بہت سارے کیا ہے جو پڑھنا نہیں سیکھتے وہ کیسا پڑھتے، الذی اطعمہم من جوع پڑھتے، جو پڑھتے، جو نہیں، جوع من جوع، الذی اطعمہم من جوع. جوع جیم واو پیش جو مدہ ہے، واو مدہ ہے، عین پہ دو زیر ہے تو دو زیر پہ رک جانا ہے، رک کے کیسا جزم دے کے سانس توڑنا، جوع. اگر ملا کے پڑھنا ہے تو من جوع وآمنہم من خوف. جوع پڑھے تو دیکھو ادغام مع الغنہ کا قاعدہ ہو جاتا، جو آپ پڑھے عین تنوین کے بعد میں اگر واو آیا تو کیا کرنا ہے، نون کی آواز کو ناک میں لے جا کے پڑھنا ہے. وآمنہم من خوف، وآمنہم، وامنہم نہیں، غلط، وآمنہم، منہم جلدی پڑھنا، میم زبر ما نون زبر نا، مانا حامیم پیشم، منہم. ٹھیک ہے، منہم من جوع، ہم ناک میں آواز کو روکنا ہے کیونکہ میم پہ تشدید، بتایا تھا آپ کو کہ نون اور میم پہ جبھی بھی تشدید آیا
تو آواز کو ناک میں روکنا, غنہ کرنا وہاں پر. آمنہم, پھر من خوف پڑھنا, من خوف نہیں پڑھنا, من خوف. نون کے بعد حروف حلقی میں سے, یعنی حلق سے نکلنے والے حروفوں میں سے ایک حرف خا آیا, تو نون کے بعد اگر حلق سے نکلنے والے 6 حروفوں میں سے کوئی حرف آ گیا تو نون کو ظاہر کر کے پڑھنا ہے. یہ قاعدہ آپ پڑھ چکے تختی نمبر 9 میں, حروف حلقی اظہار کے نام سے, کہ نون کے بعد میں اگر خا, حمزہ ہا, عین ہا, غین خا اگر آ گئے تو نون کو ظاہر کر کے پڑھنا ہے, نون کو ناک میں نہیں چھپانا ہے. من خوف پڑھنا ہے, من خوف نہیں پڑھنا ہے. پھر سے سنیے اچھی طریقے سے سورت کو, ساتھ میں میرے آپ لوگ بھی دہرائیے. میں یہ انشاءاللہ یہ پوری پریکٹس ہو جانے کے بعد میں پھر کل ممکن ہے سنوں گا آپ لوگوں کا. بسم اللہ الرحمن الرحیم. لإيلاف قریش إيلافهم رحلة الشتاء والصيف فليعبدوا رب هذا البيت الذي أطعمهم من جوع وآمنهم من خوف. یہ ہو گئی سورہ قریش کی مشق. اب ہم سورہ اخلاص کی مشق کریں گے, قل هو اللہ احد کی مشق کریں گے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. قل هو اللہ احد. قل واللہ احد پڑھتے بہت سارے, جس کو پڑھنا نہیں آتا کیسے پڑھتے, قل واللہ احد پڑھتے, قل واللہ احد نہیں, قل هو اللہ احد, هو اللہ احد, هو اللہ احد, قل هو اللہ احد. لام کھڑا زبر لا کو کھینچنا, اللہ کے لام کو موٹا پڑھنا, هو اللہ. لفظ اللہ کے لام سے پہلے جب بھی زبر آیا یا پیش آیا تو اللہ کے لام کو موٹا پڑھنا, هو اللہ پڑھنا, هو اللہ نہیں پڑھنا, هو اللہ. قل هو اللہ احد, احد حمزہ زبر ہا, احد, احد, احد نہیں, یہ غلط ہے. چھوٹی ہاں نہیں ہے, بڑی ہا ہے, ہا حلق سے نکلتی ہا. قل هو اللہ احد, ٹھیک ہے. اللہ الصمد, اللہ الصمد. حمزہ زبر آ, حمزہ لام زبر ال, لام کھڑا زبر لا, لام کھڑا زبر لا کو کھینچنا, صمد جلدی پڑھنا, اللہ الصمد. سامد, سمد نہیں, سمد نہیں پڑھیں گے, صمد. اللہ الصمد, اللہ الصمد. قل هو اللہ احد, اللہ الصمد. لم یلد ولم یولد, لم یلد ولم یولد, لم یلد ولم یولد. دال پہ جزم ہے تو آواز کو یہاں پر بھی کیا کرنا ہے, ٹکرا کے الگ کرنا, د د د ایسی آواز. لم یلد ولم یولد, ٹھیک ہے. لام یلد ولم یولد, یہ غلط ہے پڑھنے کا طریقہ. لم یلد ولم یولد,
قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم يكن له كفوا احد ولم يكن له كفوا احد. یا کل میں کیا قاعدہ ہو رہا بتا سکتے کوئی؟ کاف لام پیش کل میں کوئی قاعدہ بتا سکتے تو ہاتھ اٹھاؤ جلدی سے ری سائن کرو. دیکھیں گے آپ لوگ سمجھ بھی رہے ہو یا نہیں سمجھ رہے ہو. کاف لام پیش کل میں کیا قاعدہ ہو رہا؟ نون کے بعد لام ہے, نون ساکن کے بعد لام یا را ہے تو کیا قاعدہ ہوتا بولا تھا میں؟ سمجھ میں آ رہا یا بولنے نہیں آ رہا یا سمجھ میں بھی نہیں آ رہا؟ کوئی بھی ایک بھی بندہ ہاتھ اٹھانے کے لیے تیار نہیں. چلو اللہ خیر کرے, اللہ کرے سمجھ میں آ گیا ہو, شاید بولنے نہیں آ رہا. اس کو بولتے ادغام بلا غنہ. ادغام بلا غنہ یعنی تنوین یا نون ساکن کے بعد لام یا را آئے تو نون کی آواز کو سائلنٹ کر دیں گے, ڈائریکٹ لام کو نون سے پہلے والے حرف سے ملا کے پڑھیں گے. یا کل لہو آپ پڑھے تھے محمد الرسول اللہ, یا کل لہو کی مثال بھی تھی اس کے اندر. قاعدہ نکال کے بتائیے ذرا. دیکھیے یہاں پر دیکھیے تیسرے میں یقل لہو, سیم وہی مثال ہے سورہ اخلاص کی. نون کے بعد لام آیا تو نون کو نہیں پڑھیں گے, یقل لہو. چلیے کفوان احد میں کوئی قاعدہ بتا سکتے؟ ون آ میں قاعدہ بتا سکتے کوئی؟ کفوان, ون دیکھو تنوین ہے, تنوین کے بعد حمزہ آیا, تنوین کے بعد حمزہ آیا, کوئی بتا سکتے قاعدہ؟ جس کو سمجھ میں آ رہا ہے اظہار کر کے پڑھنا ہے. تنوین اور نون ساکن ہاں کے بعد اظہار کا قاعدہ ہو رہا. کون سا قاعدہ ہو رہا ہے اس میں؟ اظہار. تنوین کے بعد میں حمزہ آیا, حروف حلقی میں 6 حروف ہے, حمزہ ہا عین ہا غین خا, تو اس میں سے 6 حرفوں میں سے ایک حرف حمزہ آیا. اور یہی سیم مثال آپ قاعدے میں بھی پڑھ چکے, غالباً وہاں پڑھ چکے. قاعدہ نکالیے دیکھیے اس کے اندر. تختی نمبر 9 کفوان احد طیرن ابابیل. کفوان احد, ہاں یہاں دیکھیے نیچے کفوان احد, دیکھیے سیم مثال ہے. تنوین کے بعد میں حمزہ ہے, کفوان احد, کفوان احد نہیں پڑھیں گے, کفوان احد پڑھیں گے. کیوں؟ تنوین کے بعد حمزہ ہے, تنوین کے بعد حمزہ ہا عین ہا غین خا, یہ 6 حرفوں میں سے کوئی حرف آ گئے تو نون کو صاف ظاہر کر کے پڑھیں گے, کفوان احد نہیں پڑھیں گے. ٹھیک ہے, پھر سے ایک مرتبہ سورہ اخلاص اچھی سے سن لیجئے اور ساتھ میں پڑھیے. قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد. کفوان جلدی پڑھنا, کفوان نہیں پڑھنا, کفوان احد. ٹھیک ہے بھائی, بس اتنا سمجھ گئے آپ لوگ, اور اس کی مشق کر لیں تو بہت کامیاب ہو جائیں گے انشاءاللہ. اور ہم کل سنیں گے آپ لوگوں سے سورج, یہ 3 سورے لم ترا, لیلافی اور قل هو اللہ احد, یہ 3 سورے ہم انشاءاللہ آپ سے سننے کی کوشش کریں گے. بقرعید کے تعلق سے, قربانی کے تعلق سے کسی کو کوئی سوال کرنا ہے؟ قربانی کرنا نہیں کرنا, کس کے اوپر قربانی ہے یا نہیں ہے,
کسی کو کچھ پوچھنا ہے اس میں آپ لوگوں میں سے؟ قربانی جو کرنے کا ارادہ کرے. اچھا جی محمد بھائی کا مائک آن کریے. محمد بھائی ریز ہینڈ کرے دیکھیے. السلام علیکم. وعلیکم السلام. مفتی صاحب ایک بکرے میں صرف ایک ہی کے نام سے پن کر سکتے ہیں یا پھر اور بھی لوگوں کو شامل کر سکتے ہیں اس میں؟ ایک بکرے میں ایک ہی. حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ایک بکرا ایک ہی کی طرف سے ہوتا ہے، اور بڑا جانور جو ہے گائے بیل بھینس جو بھی ہے اس میں 7 حصے کرنے کی اجازت ہے. جی ایک حدیث تھی نا اس میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ساری امت کی طرف سے کیے تھے، تو اس میں تھوڑا سا کنفیوژن تھا. نفلی قربانی ہم سارے مرحومین کی طرف سے پوری امت کی طرف سے کر سکتے ہیں. اچھا لیکن مطلب وہ فرض میں صرف اپنا فرض ادا. اپنی نماز ہم خود اپنی اکیلی پڑھتے، دوسرے کی نماز فرض نماز ہم ادا نہیں کر سکتے، لیکن ہم نفل نماز پڑھ کے دوسرے کو ثواب پہنچا سکتے ہیں. جی شکریہ بھائی. اقبال بھائی. جی اقبال بھائی. السلام علیکم. وعلیکم السلام. یہ بڑے جانور میں 7 حصے جو ہوتے ہیں اس میں کیا جی میرے کیا بچوں بولے کے آپ؟ بڑے جانور میں 7 حصے ہوتے ہیں جی اس میں کیا قربانی کے ساتھ ساتھ عقیقہ کر سکتے ہیں کیا؟ جی بالکل کر سکتے ہیں. عقیقہ بھی چونکہ ثواب کی نیت سے سنت کی نیت سے کیا جاتا ہے، اس میں گوشت کھانے کی نیت نہیں ہوتی، تو اس لیے کرنے کی اجازت ہے. وہ بھی ایک عبادت ہے، عقیقہ بھی عبادت ہے، سنت ہے. لیکن اگر کوئی 7 حصوں میں سے کوئی ایک بندہ ایسا ہے جو گوشت خریدنے کے لیے آیا ہوا ہے، حصہ قربانی کرنے کے لیے نہیں آیا بلکہ گوشت کھانے کی اور گوشت خریدنے کی نیت ہے اس کی، تو پھر 7 کی 7 کی قربانی نہیں ہوتی. ٹھیک ہے، 7 کے 7 کی نیت عبادت کی ہونا، عقیقے کی ہو یا قربانی کی ہو. جی ٹھیک، شکریہ. جی. اور کسی کا کوئی سوال ہو تو بولو بھائی. بال اور ناخن کاٹنا کس کو ہے اور کس کو نہیں ہے؟ اس کا جواب کسی کو معلوم ہے؟ ناخن اور بال کب سے کب تک نہیں کاٹنا ہے اور کس کے لیے نہیں کاٹنا ہے اور نہیں کاٹنا ضروری ہے یا نہیں ہے؟ کسی کو معلوم ہے اس کا جواب؟ ریز ہینڈ کیجیے اگر جواب معلوم ہو تو. جی اس کا جواب یہ ہے کہ بال اور ناخن جس شخص کا قربانی کرنے کا ارادہ ہو، کوئی بھی مرد ہو یا عورت ہو، تو جن کا بھی قربانی کرنا کا ارادہ ہو، یعنی جن کے اوپر بھی قربانی فرض ہے، ان کے لیے مستحب ہے. مستحب کا کیا مطلب ہوتا ہے شریعت میں؟ مستحب ایک ٹرمینالوجی ہے. مستحب کا مطلب ہوتا ہے کرے تو ثواب، نہیں کرے تو کوئی گناہ نہیں. کرے تو ثواب، نہیں کرے تو کوئی گناہ نہیں. فرض کا مطلب ہوتا ہے کرنا ضروری، نہیں کریں گے تو گناہ ہے، فرض کا انکار کرنے والا کافر ہوگا. واجب کا مطلب ہوتا ہے کرنا ضروری، نہیں کریں گے تو گناہ ہوگا، لیکن اس کا انکار کرنے والا فاسق ہوگا، کافر نہیں ہوگا. مکروہ کا مطلب ہوتا ہے ناپسندیدہ، ناپسندیدہ اچھی چیز نہیں، بری بات ہے، یہ مطلب ہوتا ہے مکروہ کا. مکروہ میں بھی پھر 2 طریقے کے مکروہ ہوتے ہیں. ایک مکروہ تحریمی یعنی حرام کے قریب قریب ہوتا ہے وہ، اور ایک ہوتا ہے مکروہ تنزیہی یعنی بہتر نہیں، اچھی چیز نہیں. تو اور ایک ہوتا ہے مستحب. مستحب کا مطلب ہے کرے تو ثواب، نہیں کرے تو کوئی گناہ نہیں ہے. تو جس شخص کا قربانی کرنے کا ارادہ ہے اس کے لیے مستحب یہ ہے کہ وہ 1 ذی الحجہ سے جب چاند نظر آ جائے ذی الحجہ کا، تو اس وقت سے لے کر اپنی قربانی مکمل ہونے تک بال ناخن نہ کاٹے. قربانی ہونے کے بعد میں بال ناخن کاٹ لے، لیکن اپنے جسم پر کچھ بال ایسے ہوتے ہیں جن کا 40 دن کے اندر اندر نکال لینا ضروری ہے. 40 دن سے زائد ہو گئے یا 40 دن ہو گئے تو ان بالوں کو اگر نہیں نکالیں گے تو گناہ ہوگا.
ان بالوں کو نہیں نکالیں گے تو گناہ ہوگا، تو وہ ان بالوں کو نکالنا ضروری ہے۔ اب کوئی ایسا جو ہے بیوقوف آدمی ہو جو ہے نہ نکالا ہو اور 40 دن اس کے اوپر گزر گئے ہیں اور پھر عید کا ذی الحجہ کا چاند بھی نظر آ گیا، تو اب کیا کرنا؟ قربانی بھی اس کو کرنی ہے، بال کاٹنا کہ نہیں کاٹنا؟ تو اس کے لیے حکم یہ ہے کہ وہ پہلے بال کاٹ لے ابھی، کیونکہ ورنہ گناہ ہوگا، کیونکہ 40 دن سے زائد ہو گئے اس کے، تو اب وہ قربانی کی وجہ سے رکنا نہیں ہے بال کاٹنے سے، اس کو بال کاٹ لینا ہے، ٹھیک ہے۔ اور بہت سارے لوگ قربانی نہیں کرتے ہیں، نہیں کر کے عید کے دن کیا کرتے ہیں، بڑا اہتمام سے پورا سر منڈوا کے آتے ہیں اور سمجھتے ہیں کہ ہم نے بالوں کی قربانی دی ہے۔ یہ کوئی طریقہ نہیں ہے، صرف قربانی کرنے والوں کے لیے ہے وہ، ٹھیک ہے۔ بال ناخن وغیرہ نہیں کاٹنا صرف قربانی کرنے والوں کے لیے، باقی کسی کے لیے نہیں ہے، مستحب ہے وہ بھی۔ اگر کوئی قربانی جس کا کرنے کا ارادہ ہے، اگر وہ غلطی سے بھولے سے بال ناخن کاٹ لیا تو کوئی بات نہیں ہے، گناہ نہیں ہوگا، قربانی غلط نہیں ہوگی، سب درست ہو جائے گا، کوئی بات نہیں ہے، صرف مستحب ہے، بہتر چیز ہے۔ اور اسی طرح یہ ہے کہ قربانی واجب کس کے اوپر ہوتی ہے؟ قربانی ہر ایسے شخص پر واجب ہوتی ہے جس کے پاس میں 612 گرام 360 ملی گرام چاندی یعنی سلور کے اتنی قیمت، کتنے گرام؟ 612 گرام 360 ملی گرام، اس کی قیمت کے برابر اس کے پاس اپنی ضرورت سے زائد سامان ہو، یا سونا ہو، یا چاندی ہو، یا بینک بیلنس ہو، یا اس کے پاس تجارت کا، کاروبار کا، بزنس کا کوئی سامان اتنا موجود ہو، کتنی قیمت کا؟ 612 گرام 360 ملی گرام۔ آپ دیکھیے، گوگل کیجئے کہ سلور پرائس کیا چل رہا ہے، 1 گرام سلور پرائس کیا چل رہا ہے۔ اگر ہم پورے انڈیا کے حساب سے اگر لیں آج کا، تو آج کا پرائس پورے انڈیا کے حساب سے 66 بتاتا ہے، گوگل پہ بتا رہا ہے، اور دکان پہ ریٹ میں تھوڑا 1-2 روپے 3 روپے اضافہ ہو جاتا، تو 66 ہمارے حیدرآباد میں بتا رہا ہے، دلی کا کچھ الگ بتاتا ہے، 60 بتا رہا ہے، اور ممبئی، ایک منٹ، کسی کو معلوم ہے کیا بھائی آپ کے یہاں پر کیا قیمت چل رہی ہے؟ ناگپور میں 1 گرام چاندی کی قیمت کیا ہے، بتا سکتے؟ ناگپور وغیرہ میں کسی کو معلوم ہو تو بتاؤ جلدی سے۔ اچھا، ناگپور میں بھی جو ہے یہاں پر میں دیکھ رہا ہوں کہ 60 روپے بتا رہے ہیں، تو چلو 60 ہی پکڑتے ہیں ہم، دکان والے کا ریٹ چھوڑ دیتے ہیں۔ اگر ہم یہی پرائس دیکھ لیں تو دیکھیے 60 روپے، 60 روپے .20، ٹھیک ہے۔ اس کو اگر ہم روزانہ کی آواز آ رہی ہے کنٹینیو میری برابر؟ ابھی رک گئے کیوں ایسا ہوگا؟ کیلکولیشن اچھا بتانا شروع کر دیں۔ اچھا، تو آپ ناگپور کی جو ہے قیمت ہم جو دیکھے وہ کیا چل رہی ہے،
60 रुपए चल रही है, हाँ 60 रुपए .20, तो उसको अगर हम इंटू करेंगे कितने में, 612 ग्राम 360 मिलीग्राम में, 60 को आप इंटू करो 612 ग्राम 360 मिलीग्राम, 60 70 नहीं 60, हाँ 36,864, 36,864 इतनी कीमत का बैंक बैलेंस हो या इतनी कीमत का सोना हो किसी खातून के पास या मर्द के पास, या इतनी कीमत की चांदी हो किसी के पास, या इतनी कीमत का जरूरत से जायद सामान हो। जरूरत से जायद सामान का मतलब ऐसा सामान जो साल भर यूज ही नहीं होता, साल भर यानी बहुत कम यूज होता है, बहुत कम यूज होता है। जैसे चूल्हे के अंदर बास खवातीन को बहुत ज्यादा भगोने जमा करने की आदत होती है, 10-10 भगोने जमा करके रखे हुए हैं, उनकी कीमत को अगर देखेंगे कि भाई ये 10 भगोनों की, और इसी तरह बस अलमारी में कपड़े जो है बेकार के ज्यादा पड़े हुए रहते हैं, रोजाना के इस्तेमाल में आने वाले 5-10 जोड़े होते हैं, लेकिन पार्टी शार्टी में पहनने के ये एक अलग ही होते हैं, ये इस्तेमाल में आने वाली, बहुत कम इस्तेमाल में आने वाली चीज है, तो जरूरत से जायद चीज है, तो जरूरत से जायद चीज। अब ये जो जायद कपड़े हैं जो रखे हुए रहते हैं, साल साल भर पड़े हुए रहते हैं, पता नहीं किसी की शादी वगैरह आई तो ही पहनेंगे, तो इनकी कीमत ये जरूरत से जायद सामान में आता है। तो अगर ये जायद सामान वगैरह की कीमत 36,000 के आसपास अगर हो जाती है तो इनके ऊपर कुर्बानी वाजिब है। समझिए यारी बात, चाहे मर्द हो या औरत हो या बालिग लड़का हो, उसके पास में भी अगर हो तो इनके ऊपर कुर्बानी वाजिब है। हर एक पर्सन अलग अलग है घर के अंदर। कभी ऐसा होता है कि मर्द के पास इतनी कीमत का कुछ नहीं होता तो मर्द के ऊपर वाजिब नहीं है, खवातीन के पास रहता है तो खवातीन के ऊपर वाजिब होती है। तो देख लेना चाहिए कि इतनी मालियत जिसके पास भी है उसके ऊपर कुर्बानी वाजिब होगी और उनकी तरफ से कुर्बानी करना जरूरी है। ठीक है, ये मसला कुर्बानी का है। आप लोग मजीद कुछ मसला हो, सवाल हो, ग्रुप में भी कर सकते हैं। अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाह।